یہ جو باتیں کر رہے ہیں باہر پڑوسی ملک میں ان کا بودی میڈیا اور ان کے کرکٹرز کے پاکستان واپس آئے گا، پاکستان آ رہا ہے تو آئے گا، اگر آ جاتا ہے تو کھیل کے مفاد میں آئے گا، اور کہہ رہے ہیں پاکستان ڈر گیا، ڈرنے والا جاتا ہے یا پھر اس کے پاس لوگ آتے ہیں پھر جس سے ڈرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم، پہلی چیز تو میں اگر پروگرام اس طرح سے شروع کروں، پہلے میں اس شخص کی تعریف کروں جس شخص کی وجہ سے آج پاکستان کی کرکٹ اور پوری دنیا میں نام روشن ہو رہا ہے پاکستان کا، وہ ہے محسن نقوی. اچھا، محسن نقوی کا میں بار بار اس لیے شروع کروں گا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ محسن نقوی صاحب نے آپ کا پچھلا جو T20 ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کیا پوزیشن تھی اس میری زندگی میں اتنے سال کی؟ شعیب بھائی اور بتا دیں گے، میں ابھی بتا دیتا ہوں. پاکستان میں اتنا دبنگ چیئرمین نہیں آیا جس نے پاکستان کی پرفارمنس کیسی بھی ہو، مگر اس نے دبنگ چیئرمین تو شعیب بھائی پہلے بھی آئے لیکن اتنے مشکل حالات میں نہیں آئے. میں نے تو زندگی میں ہمیشہ انڈیا کو ہمیشہ انڈیا کو جو بھی چیئرمین آیا، میں نے تو یہی سنا کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور ہم بات کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ٹیم میں اسی طرح ہی ہوتا رہا. مگر میں جب سے دیکھ رہا ہوں 2 سال سے، آپ نے اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی ٹیم کی سب سے بڑی چیز ہے کہ پاکستان کی ٹیم جب لاسٹ ایئر جب T20 کھیلی تھی، اس وقت جس وقت یہ پوزیشن میں آئے تھے، بابر کپتان تھا، اس وقت ٹیم کی پوزیشن کیا تھی؟ ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں پلیئر پاور تھی. آپ نہ چیئرمین کا پتا تھا، نہ سلیکشن کمیٹی کا پتا تھا. وہ 5 آدمی جو وہاں کر رہے تھے اور پاکستان کا نام بدنام کر رہے تھے جس طرح سے وہاں انہوں نے. اب آپ دیکھیں 1.5-2 سال کے اندر اب محسن نقوی نے آج انڈیا کو لگوا دیا. یہی میرا سوال ہے، لیکن ایک بریک پہ جانا ہے. میں اس کو کنٹینیو کروں گا کہ یہ واقعی بات صحیح کی ہے کہ گھٹنوں پہ لانے والے محسن نقوی صاحب ہیں انڈیا کو بھی اور انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی. بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آتا ہوں تو پھر یہی بات پہلے سب سے کروں گا، پھر اپنے میچز پہ بھی بات کریں گے.